اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. موضوع نمبر 27. آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الغاشیہ کی تلاوت کریں گے اور اس کو مکمل کریں گے. سورۃ الاعلیٰ سے لے کے اگلی 10 صورتوں کو ہم کمپلیٹ کریں گے. یہ ایک نیا موضوع شروع کیا ہے جس کے اندر سورۃ الاعلیٰ میں 2 حصوں میں بیان کر چکا ہوں. انشاءاللہ تعالی آج سورۃ الغاشیہ مکمل کی جائے گی. تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے سورۃ الغاشیہ سے پہلے کہ سورۃ الاعلیٰ جو کہ ایک مکمل اور واضح صورت ہے جس کی تمام آیات اصل میں ایک انڈیکس کا کام کرتی ہیں اور یہ صدر نشین حیثیت رکھتی ہے اگلی 10 صورتوں پہ. تو لہٰذا وہ پڑھنے کے بعد اگلی اب جتنی صورتیں آئیں گی وہ متشابہ ہوگی سورۃ الاعلیٰ کی. تو اس کی چند آیات آگے کی مکمل صورت اس کو وضاحت کرے گی، بتائے گی. ظاہری سی بات ہے کچھ آیات پیچھے سے ہوں گی جو انڈیکس کا کام کریں گی اور آگے سورۃ الغاشیہ اس کو مکمل طور پر بیان کرے گی. سورۃ الغاشیہ سے متعلق ایک اور اہم بات، سورۃ الغاشیہ 26 آیات پر مشتمل ہے جس میں سے 16 آیات یعنی کہ 1 جمع 1 6 آیات اور 9 آیات یعنی کہ 16 آیات ایک علیحدہ حصہ ہے، ان کا علیحدہ موضوع ہے، اور اس کے بعد جو آخر کی آیات آئیں گی اس کا علیحدہ موضوع ہے. جیسے کہ سورۃ الاعلیٰ میں الذی خلق فسوی ونیسرک للیسری فذکر ان نفعت الذکری، ان 3 آیات سے متعلق اس صورت کو مکمل طور پر بیان کیا جائے گا. اس سے پہلے میں کچھ بات واضح کرنا چاہوں گا. دین اسلام وہ نہیں ہے جو ہمیں کسی کی زبان سے، کسی کے ذہن سے یا کسی کے اپنے تجربے سے حاصل ہو. دین اسلام ایسے قائم نہیں کیا گیا تھا، دین اسلام ایسے نافذ نہیں کیا گیا تھا، قرآن مجید ایسے لوگوں تک نہیں پہنچایا گیا تھا، ہرگز نہیں پہنچایا گیا تھا. کوئی دلیل موجود نہیں جو لوگوں کے تجربے پہ ہو. واضح طور پر ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر، یہ کسی کی خواہش پہ ظاہر نہیں ہوا، یہ کسی خواہش کے اوپر نہیں اترا کہ جبرائیل نے خواہش کی یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کی. تو دین اسلام اور قرآن مجید یا دونوں الفاظ کہا جائے تو ایک ہی بات ہے. قرآن مجید ہی دین اسلام کا کام کرتی ہے. دین اسلام کیا ہے؟ کوئی کیا مشکل بات ہے دین اسلام؟ دین اسلام کا سادہ الفاظ قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں اور ان کی مزید وضاحت بخاری شریف اور مسلم شریف اور اس طرح کی احادیث موجود ہیں. جیسے کہ میں پہلے بھی پچھلی دفعہ اپنے بیان میں یہ بات واضح کر چکا ہوں
کہ ایک تذکیر ہے جو انسان کرتا ہے، ایک تذکیر ہے جب ایک انسان جو بیان کر رہا ہے، جیسے ایک میں ہوں یا میرے جیسا کوئی بھی ایک شخص ہے، وہ بیان کر رہا ہے، وہ بات کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ 100 مشاہدات جڑے ہیں، 100 شکوک جڑے ہیں، 100 مسئلے مسائل جڑے ہیں۔ جیسے کہ اس کو اپنے سادہ الفاظ میں ہم کہتے ہیں کہ پہلے اپنے آپ کو تو درست کر لو پھر ہمیں سمجھانا، یہ اکثر لوگ ہم کہتے ہیں۔ اور یا جب بھی کوئی شخص دین اسلام پہ چلنے کی شروعات کرتا ہے، یا کوئی عورت دین اسلام پہ چلنے کی محنت کرنے ہی لگتی ہے، اگر وہ نہیں بھی کر رہی تو وہ کوئی بات ہی کرتی ہے، تو دوسرے یہ تانا لفظ بول کر بات ختم کرتے ہیں۔ تو آج اس آیت میں ایک لفظ تانا، کیا ہے تانا، اس کو میں آج بیان کروں گا۔ دین اسلام کو معذرت کے ساتھ میری آپ سے عاجزی کے ساتھ اپیل ہے بیان شروع کرنے سے پہلے، کہ جب تک آپ یہ نہیں سمجھیں گے، یہ بنیادی بات نہیں سمجھیں گے، نہیں مانیں گے کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو اس میں لفظ لکھا ہے وہ ہونا ہے، اگر یہ بات آپ کے دل میں نہیں اترے گی تو آپ کا عمل بھی خالی ہے۔ اس کی وضاحت سورۃ العادیات میں آ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان پہلے کیا کہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، ذرا غور سے۔ ایک انسان عمل کرتا ہے، اب وہ عمل کسی بھی شکل میں ہو، مشقت سے بھرا ہو، جیسے بھی ہو، وہ عمل کرے گا۔ اب اس کے اندر کیا ہے، کیا نیت کیسی ہے، اس کا سوچ عمل کیا ہے، اس کے اندر اس کا باطل کیا تھا، یہ ابھی اس کو نہیں پتا، بس وہ عمل کر رہا ہے۔ اب وہ عمل نیک ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل اور اس عمل سے پہلے جو اس نے جتنی بھی مشقت کی ہو، پھر اس عمل کو کرنے کے بعد جتنی اس کو باتیں سننی پڑی، ان ساروں سے اوپر رکھ کے اللہ تعالیٰ سورۃ العادیات میں کیا فرماتے ہیں کہ میں سب سے پہلے تم سے تمہاری اعمال، نیکیاں جو تم نے عمل کیا ہاتھوں سے، کانوں سے، زبان، وہ لوں گا، جمع کروں گا۔ اور جب میں جمع کروں گا اس کو مشاہدہ دیا گیا ہے کوہ طور کے پہاڑ جتنا۔ کبھی دیکھا جائے، کبھی آپ کا اتفاق ہو تو دیکھا جائے تو کوہ طور کا پہاڑ بہت اونچا ہے، تو وہ اتنا بڑا ہوگا، اتنا وزندار ہوگا، یہ اس کے اعمال ہوں گے۔ اور جب اس کے اعمال اس کو دکھائے جائیں گے کہ یہ تم نے کیے ہیں، تو وہ لپکے گا ان کو پکڑنے کے لیے کہ ہاں یہ تو میرے ہی ہے، تو یہ ایسے ہی ہوگا۔ اور پھر اس کے اعمال میں سے اب نکالا کیا جائے گا، ان اعمال کو لفظ ہے کہ چیر کر، پھاڑ کر، کھول کر، کیونکہ اعمال کو پھاڑا جائے گا، نکالا جائے گا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج پر سینہ کھولا گیا تھا، تو پھاڑا جائے گا، اور اس میں سے نکالی جائے گی نیتیں، کہ اس نے عمل کس نیت سے کیے تھے۔ اس نے عمل نہیں کیا کسی نیت سے، بس اس نے کہا میں نے عمل کرنے، وہ خالی ہو گئے۔ اب اس نے عمل کیے کسی نیت سے، مگر اس میں حسد آ گئی، وہ خالی ہو گئے۔ اب وہ خالی ہوتے 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 وہ پہاڑ تو رہے گا، مگر وہ بالکل وزندار نہیں، وہ جس طرح خاک ہو جاتی ہے، بالکل خاک کی طرح۔ خاک چاہے زیادہ کی تعداد میں نظر آتی ہے، مگر ہلکی اتنی ہوتی ہے، وہ ختم ہو چکی۔ پھر ان نیتوں میں سے بھی، ابھی خالی نیتیں نہیں لیں گے، اب نیتوں کو بھی پھاڑا جائے گا، اب اس کی نیتوں میں سے خلوص نکالا جائے گا، توحید نکالی جائے گی۔ نیکی تو پھر جس طرح یہ بالکل آج کل حقیقتاً مثال بالکل صحیح ہے، بری نہیں ہے، اخلاق کے اور عقل کے معیار پہ بالکل درست ہے، کہ ایک انگریز ہے، وہ کافر ہے پر وہ عمل بڑے نیک کر رہا ہے۔ دیکھیں جی وہ راہ راست پہ دیکھیں کتنا خرچ کرتا ہے، وہ فلاں بہت امیر ہے تو وہ راہ راست پہ خرچ کر رہا ہے، اس نے تو اتنا پیسہ اللہ کے نام غریبوں میں دے دیا، وہ دیر ہے، یہ بھی دیر ہے۔ اب یہ کون ہے، یہ مسلمان ہے، وہ کون ہے، کافر ہے، دے دونوں ہی رہے ہیں۔ اب دونوں کی چیزوں کو پھاڑا جائے گا، اب نیتیں نکالی جائیں گی۔ اب اس کی نیت کیا تھی، کافر کی تو وہ تو تھی میں نے اللہ کے راہ پہ دینا، کوئی تکبر کا معاملہ تھا نہیں۔ اور ہم یہ اکثر فخراً لفظ بولتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ کافر ہے، وہ کتنے ہم سے آگے ہیں، وہ بہت ہے۔ تو نیت نکالی جائے گی، اب نیت ان کی ذرا وزندار آ گئی اور ہماری نیتیں ذرا ہلکی ہو گئی، جو حقیقت ہے۔ مگر اب نیتوں کو بھی پھاڑا جائے گا، اب ہم بچیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ
ان نیتوں میں جہاں جہاں ہمیں ہدایت یا توحید یا رسالت کا معاملہ ہوگا ہم بچ جائیں گے، اور ان میں نہیں ہوگا وہ خالی رہ جائیں گے. تو یہ معاملہ یوں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سورۃ العادیات میں یوں کہتا ہے. تو اس وجہ سے یہ بات میں نے آپ کو بتائی ہے کہ جب تک آپ کے اندر ہاتھ، اعمال، دل، دماغ اور اس سے اندر نیکی اور نیکیوں میں گھسی ہوئی نیت ہے، اور اس کے اندر جب تک توحید کا جو آپ کے اندر موجود ہے، یہ اس کی وضاحت، اس کی دلیل میں دے چکا ہوں سورۃ الاعلیٰ میں کہ جبلی ہدایت آپ میں موجود ہے. تو یہ روح آپ جسم تو مٹی سے بنا ہے، یہ بات بالکل واضح ہے، مگر روح اللہ کی روح روشن، یہ اللہ تعالیٰ نے خود پھونکی ہے. تو یہ روح تھی کہاں تھی یہ روح؟ مٹی تو یہاں پر بھی تھی، مٹی وہاں بھی تھی، تو یہ روح کہاں تھی؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کے اندر موجود تھی، اسی نے تو پھونکی ہے. تو ہم تو اللہ تعالیٰ میں موجود تھے. اس کی میں نے سورۃ الاعلیٰ میں بہت واضح طور پر بیان دے چکا ہوں کہ جبلی ہدایت آپ کے اندر آلٹرنیٹو ہے، بائی ڈیفالٹ آپ میں موجود ہے. روح جو اللہ کی ہے، جو پاک ہے، وہ موجود ہے. آپ تو صرف نیکیوں کے عمل کما رہے ہو، ثواب یا گناہ آپ اور نہیں کچھ کر پا رہے. آپ نے یہ فیل کرنا تھا، آپ میں طاقت نہیں ہے اس فیل کو کرنے کی جب تک وہ توفیق نہ دے. تو اس بات کو مان لیجئے دلیلاً، جب تک آپ کے اندر یہ بات یہ نقطہ آپ کے اندر نہیں اترے گا کہ یہ قرآن مجید کا ایک ایک لفظ سچ ہے اور یہ ہونا ہے، تب تک آپ کے عمل خالی ہے. معذرت کے ساتھ تب تک آپ کے عمل خالی ہیں. اس کی لمبی اور واضح طور پر وضاحت مجھے زیادہ کرنی نہیں چاہیے، میں جو کہ اپنے پچھلے کئی موضوع میں بیان کر چکا ہوں. سورۃ الزمر پہلی آیت ہی یہی ہے کہ تم لوگوں نے کیا سوچ رکھا ہے کہ تم لوگوں کو آزمایا نہیں جائے گا اس وجہ سے کہ تم ایمان لے آئے. تو نیتوں تو نکالنی ہے، اور نیتوں میں سے اخلاق نکالنا ہے. اور جب تک انسان میں یہ بات اترے گی نہیں، اتر کے پوری طرح اندر گھسے گی نہیں کہ یہ آیات سچ ہیں، یہ ہونا ہے، تب تک یہ عمل نہیں کر پاؤں گا، تب تک میں بھی خالی ہوں. فذکر ان نفعت الذکریٰ، میں صرف ذکر کر سکتا ہوں، میں آگے کچھ نہیں کر سکتا. ورنہ تو اگر آپ کے اندر حس مر گئی ہے، آپ کے اندر نفس لوامہ ختم ہو چکا ہوا، اندر آپ کے اندر لوامہ کی وہ جو سب سے بنیادی تقوی کی بنیاد ہے وہ مر چکی ہے، تو پھر آپ کے لیے معذرت کے ساتھ قرآن مجید کچھ نہیں کر سکتا. یہ بات واضح طور پر ہے. تو ارشاد فرمایا حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تمہیں اس واقعے کی خبر پہنچ گئی ہے جو سب پر چھا جائے گی؟ اس آیت کی بات وضاحت کرنے سے پہلے، تشریح کرنے سے پہلے، 2 صورتیں ہوتی، 4 صورتیں ہوتی، 114 میں سے یا 10 ہوتی تو بات سمجھ میں آ جاتی، کو خاص زور نہیں دیا گیا کس بات پر. مگر 114 صورتوں میں سے، یا دوسرے الفاظ میں کہوں تو 75% قرآن مجید انذار آخرت کا ذکر کیوں کرتا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے دوسری وحی میں، بلکہ پہلی وحی میں یہ کہہ دیا، آخرت کا اظہار کر دیا، یہ آخرت آنے والی ہے، تاکہ اعمال درست ہو جائیں. آخرت کا یقین نہیں ہے یعنی میں نے بھی حساب دینا ہے، تب تک آپ کے اعمال نہیں درست ہو سکتے. تو یہ بھی آیت انذار آخرت کی طرف اشارہ کرتی ہے. حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تمہیں اس واقعے کی خبر پہنچ گئی ہے جو سب پر چھا جائے گی؟ یا اس کو اپنے یا سادہ الفاظ میں کہوں تو آ گئی ہے تمہارے پاس وہ خبر جو ڈھانپ لے گی سب کو. وہ وقت، وہ دن تمہیں پہنچ گیا ہے خبر، وہ مصیبت کی خبر تمہیں آ پہنچی ہے جو چھا جائے گی سب پر. القاریہ، الحاق، وہ واقعہ جو دل بہلا دے گا، الحاق، وہ حقیقت جو ہلا کے رکھ دے گی. یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے پروردگار کے اس عذاب سے ڈرو
جو یقیناً قیامت کی شکل میں چھا جائے گا، اور قیامت کا بوجھ بہت بھاری ہے۔ یہ ہے وہ حقیقت، وہ دن۔ تو اصل میں یہاں پر بتایا نہیں جا رہا، پوچھا نہیں جا رہا کہ یہ ہو گیا ہے، یہاں بتایا جا رہا ہے کہ بات دلیلاً کہہ دی گئی ہے۔ کیا آ گئی ہے تمہارے پاس خبر؟ یقیناً تمہارے پاس وہ خبر آ پہنچی ہے۔ تو اب تم یہ کہہ نہیں سکتے، کیا لوگو، یہ تم کہہ نہیں سکتے کہ تمہارے پاس وہ خبر نہیں آئی، وہ قیامت کے دن کی خبر نہیں آئی۔ یہ تم اس چیز سے انکار نہیں کر سکتے۔ ایک وہ لوگ ہیں جن کو دین اسلام ابھی پتہ ہی نہیں، وہ بہت لوگ ہیں، وہ کسی ایک جنگل میں کسی ایک جگہ پر ہوں گے۔ ایک وہ لوگ ہیں جن کو علم آ گیا ہے، اور ان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ آگے لوگوں تک صحیح پہنچائیں۔ اور آج جس دور میں ہم ہیں، ہمارے پاس واضح طور پر اور دلیلاً سب کے پاس علم آ چکا ہے، واضح طور پر، یہ فون کی شکل میں ہو یا ٹی وی کی شکل میں ہو، اور آسان ہے ہمارے لیے، تب آج تو مشکل ہی کچھ نہیں ہے۔ تو آپ لوگوں کو یہ خبر پہنچ چکی ہے، تم نہیں کہہ سکتے ہم تک نہیں پہنچی، یہ تمہیں خبر پہنچ چکی ہے کہ وہ دن آئے گا، وہ بھاری بوجھ آئے گا۔ تم یہ نہیں کہہ سکتے، اور اس چیز کی گواہی تم قیامت والے دن نہیں کہو گے کہ ہمیں وہ دن کا خبر نہیں تھی۔ تو القاریہ الحاقہ، کہ وہ دن کی خبر آ چکی ہے۔ اب اس کی شرح آگے ہے، وجوہ یومئذ خاشیہ، بہت سے چہرے اس دن اترے ہوئے ہوں گے۔ اب یہ میدان حشر کا ذکر ہو رہا ہے کہ حساب سے پہلے، مرنے کے بعد، قیامت والے دن، یہ آپ کا میدان حشر کا معاملہ ہوگا کہ بہت سے چہرے ہوں گے جو اترے ہوئے ہوں گے، ڈوبے ہوئے ہوں گے، اداس ہوں گے۔ خاشیہ کا اصل مفہوم ہے جھکنا۔ تو اب چہرے جھکے ہوئے مطلب کہ چہرے اترے ہوئے، تو بہت سے چہرے ہوں گے جو اترے ہوئے ہوں گے۔ اور ایک جیسے ہوتا ہے تر و تازہ، جب تر و تازہ تھا وہ کھلا ہوتا ہے نا، تو اترے ہوئے مراد یہاں پر لفظ جو ہے، کیونکہ یہاں پر لفظ کا معنی آپ کو سمجھانا ہے کہ بہت سے چہرے اترے ہوئے ہوں گے، اداس ہوں گے، نامایوسی ہوں گے، شرمندگی سے اترے ہوں گے۔ کیوں؟ عاملۃ ناصبہ، مصیبت سے، تھکان سے چور چور۔ یہ ہے وہ آیات، یہ ہے وہ سب سے بنیادی آیت جس کو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ وہ آیت ہے جو تقریباً عادیات مکمل واضح کرتی ہے۔ عاملۃ ناصبہ، یہ آج کل واضح طور پر پوری اتر جانے والی آیت ہے۔ یہ آیت مکمل طور پر کیا کہ جیسے ایک انسان محنت کرتا ہے، جیسے ابھی میں نے آپ کو مثال دی، ایک مسلمان ہے اور ایک کافر ہے، وہ دونوں بڑی محنت کر رہے ہیں اور بڑی زیادہ محنت کر رہے ہیں اور کری جا رہے ہیں۔ اب اس محنت سے، عوض سے جو وہ مال اکٹھا کرتے ہیں، جو وہ کام اکٹھے کرتے ہیں، یعنی کہ جو وہ چیز اکٹھی کرتے ہیں، اب وہ اس کو اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں۔ اب وہ کس نیت سے دے رہے ہیں، کس نیت سے نہیں دے رہے ہیں، اس کے پیچھے بڑی محنت تھی، اس نے پورا مہینہ بڑی مزدوری کی، مار کھائی، رات دن بارش تھی، ٹھنڈ تھی، گرمی تھی، کرتا رہا، پورا مہینہ کمایا، کما کے اتنی رقم لے کے آیا، اب اس میں سے اتنی رقم اللہ کی راہ پہ خرچ کر دی مسلمان نے، اور ایک اس کو اللہ کی راہ کا کوئی پتہ نہیں، اس نے صرف غریبوں کو دے دی، یہی سوچ کر کہ کسی کا بھلا ہو جائے گا، اس نے بھلے کے لیے دے دی، اور اس نے بھی بھلے کے لیے دے دی، مگر وہ مسلمان تھا، اس نے کسی نیت سے دے دی، اب اتنی محنت کر کے دے دی۔ تو عاملۃ ناصبہ، ایک وہ لوگ ہوں گے جو حد سے زیادہ محنت کر کے ماشاءاللہ اور اتنا کما کے پھر اللہ کی راہ پہ دیں گے، اور تھکے ہوں گے، اتنی محنت کی ہوگی کہ وہ تھکاوٹ سے چور چور ہو گئے ہوں گے، جیسے جس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے ایگزاسٹ ہو چکے ہوں گے، اتنے تھکاوٹ سے۔ تو عاملۃ ناصبہ، اتنے زیادہ محنت کر کہ اللہ تعالیٰ کو دکھائیں کہ دیکھیں جی ہم نے بہت محنت کی، ہم نے اتنی نیکیاں کمائی ہیں، کوئی جگہ نہیں چھوڑی۔ آپ بتائیں وظیفہ کو کرنا ہے، ہم نے وہ بھی کی ہے، لاکھ، 1.25 لاکھ، 2 کروڑ، پتہ نہیں کتنے مہینے ہم کڑے رہے ہیں۔ تو عاملۃ ناصبہ، ہم تو اتنی محنت کی ہے کہ ہم تھک گئے ہیں، آپ کے راہ میں اتنا دے کر ہم تو تھک گئے ہیں۔ دو چیزیں ہوتی ہیں عمل کرنے سے پہلے، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے عمل، ایک ہے فعل۔ فعل اس کام کو کہا جاتا ہے جس میں کوئی مشقت نہ ہو،
جو ارادے سے نہ کیا جائے، بس بے ارادہ ہو یا ارادہ بھی نہ ہو، جس کو کچھ بھی نہ کہا جائے، جس کے لیے کوئی محنت نہ کی جائے، کوئی کام نہ کیا جائے. اور ایک ہے عمل، جس کے لیے ارادہ کیا جائے، جس کے لیے مشقت کی جائے اور مشقت اٹھائی جائے. تو یہ وہ لفظ ہے کہ ہم نے عمل کیا، مشقت کی، محنت کی، اور اتنی کی کہ ہم تھک گئے اللہ کے راہ میں کام کرتے کرتے. یہ اصل میں میدان حشر کا ذکر ہے. میدان حشر کے بارے میں قرآن مجید میں 2 جگہ پر آیات آئی ہیں، مگر سورۃ الغاشیہ ان 2 جگہوں سے آگے کا بیان کرتا ہے. میدان حشر کے آگے کے حالات بیان کرتا ہے. اس عاملۃ الناصبہ کو آگے بیان کرتا ہوں. پہلے وہ 2 جگہ کون سی ہے؟ سورۃ القیامہ آیت نمبر 22، 23، 24 اور 25. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بہا فاقرہ. اس دن بہت سے چہرے ہوں گے شاداب، اپنے پروردگار کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ میدان حشر میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس دن ہی اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ توفیق دے گا. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، بہت سے چہرے ہوں گے بگڑے ہوئے. تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ، اور ان کو یوں لگ رہا ہوگا جیسے کہ وہ بڑی محنت کر کے آئی ہوئی ہیں، مگر وہ اپنے اس عمل کی وجہ سے جو ان کے اوپر اب عذاب آنا ہے، وہ عذاب اس قسم کا ہوگا کہ ان کی کمر کو توڑ کے رکھ دے گا. اسی طرح اسی موضوع کو ملے گا سورۃ العبس میں آیت نمبر 38، 40، 38، 39، 40 اور 41. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ. اس روز کتنے ہی چہرے ہوں گے چمکتے، دمکتے، ہنستے، خوش کھلکھلاتے، اور کتنے ہی چہرے ہوں گے خاکدار، ان کے اوپر سیاہی تھوپ دی گئی ہوگی. تو یہ 2 ایسے مقام ہیں جہاں پر میدان حشر کی حالات بیان کیے گئے. مگر سورۃ الغاشیہ میں ان حالات سے آگے کا بھی بیان کیا گیا. یہاں میں ایک اور بات واضح کر دوں، یہ میدان حشر میں یا میدان حشر سے پہلے اگر کسی انسان میں نفس لوامہ ہے تو اس کی بہترین مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص امتحان کا رزلٹ لے کے اپنے ہاتھ میں کھڑا ہو. ابھی اس کو یہ نہیں پتا کہ اس میں کیا لکھا، میں پاس ہوں کہ فیل ہوں، ابھی مجھے بلایا جائے گا. تو یہ سارے ہم کھڑے ہیں، تو ابھی اناؤنسمنٹ ہونی ہے. تو ایک انسان کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا، وہ جانتا ہے کہ میں نے کیا کیا، میں کس طرح کے معاملات کر کے ہوں. تو حقیقت یہ ہے کہ تمہارے رزلٹ تمہارے منہ پہ لکھ دیے گئے. میدان حشر میں جو لوگ کھڑے ہوں گے ان کے رزلٹ، ان کے ساتھ جو معاملہ پیش آنا ہے وہ ان کے منہ پہ لکھ دیا گیا ہوگا. اس کی بہت واضح مثال سورۃ القیامہ آیت نمبر 14. بل الانسان علی نفسہ بصیر، انسان بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ اپنے نفس کے ساتھ کیا کر رہا ہے، وہ اس کا نفس کس معاملے میں کر رہا ہے. تو یہ بہت اچھی طرح جانتا ہے. وہ کسی کے آگے یہ سوچنے کے بجائے، جس طرح آج کل لوگ ہر بندے کے آگے اپنے دکھوں کا معاملہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ اپنے رب کے آگے لے کے بیٹھیں. دوسروں کو کس چیز کا ملامت دکھا رہے ہیں کہ ان میں ہم بہت دکھی ہیں، ہم اللہ کے بہت نزدیک ہیں. تو لیکن سورۃ الغاشیہ میں اس میدان حشر کے بعد کا معاملہ ہے. تسلا نارن حامیہ تسقا من عین آنیہ، وہ دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے. تسقا من عین آنیہ، انہیں کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پلایا جائے گا، کھولتا ہوا، ابلا ہوا، گرم. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. یہ جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں یہ ہونی ہے. لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کے لیے کانٹے دار جھاڑ پھوڑ کے سوا کھانے کو کچھ نہیں ہوگا. یقیناً خبردار یہی ملے گا ان کو، جھاڑیاں، اسی میں وہ منہ مارتے پھریں گے. اس سے مراد یہ نہیں کہ صرف جھاڑیاں اور یہی ملیں گی، اس طرح کی چیزیں ملیں گی، کانٹے دار چیزیں ملیں گی. اس کے علاوہ ایک اور جگہ پر بھی آیا ہے سورۃ الدخان آیت نمبر 43 اور 45 میں، ان شجرۃ الزقوم، تو ان کو زقوم کا درخت دیا جائے گا جس کی جڑیں دوزخ کی سب سے نچلے درجے میں سے نکلتی ہوں گی، اور وہ اتنا کڑوا ہوگا، اتنا کڑوا ہوگا
کہ جب آپ اس کو کھاؤ گے، اس کی ایک اور چیز اس کے اندر واضح طور پر حدیث میں آتا ہے کہ اس کو کھانے سے حرارت ہوگی. جیسے کھاتے ہیں نا کہ یہ پھل کھا لیں تو اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے. تو زقوم کا درخت جب انسان کھائے گا، نافرمان انسان کھائے گا، اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے والا نہیں تھا، اور وہ جب کھائے گا تو اس کی حرارت اس طرح کی ہوگی کہ جس طرح ہانڈی چولہے پر گرم ہو کر پھٹ پھٹاتی ہے، اس طرح اس کے جسم میں وہ حرارت پھٹ پھٹائے گی. اور ان کو جو میں نے ابھی آپ کو لفظ بتایا ہے، تسلا نارن حامیہ تسقا من عین آنیہ، تو ان کو پینے کے لیے جو چشمے کا پانی ہوگا، اب ظاہر سی بات ہے وہ کھولتا ہوا پانی ہوگا، وہ ہاتھ سے نہیں اٹھا سکتے، وہ ایک طرح کا لاوے کی شکل آپ کہہ سکتے ہو، یا پتہ نہیں کیسا ہو، یہ تو میرا اپنا اندازہ ہے، مگر وہ کھولتا ہوا پانی ہوگا، اور اس پانی کو بھرنے کے لیے ایک پیالہ دیا جائے گا، اور جب اس پیالے کو اٹھایا جائے گا تو اس کی حرارت اس قسم کی ہوگی کہ نعوذ باللہ جب آپ اس کو اپنے چہرے کے پاس لے کے آئیں گے، حدیث میں آتا ہے، تو اس کی حرارت اتنی ہوگی کہ آپ کا چہرے کی یہ کھال گل کر نیچے گر جائے گی اس میں، اور آپ اس کو پیو گے، اور اس کے علاوہ آپ کو پینے کو اور کھانے کو کچھ نہیں دیا جائے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ آیات میں نے نہیں بتائی، یہ آیات قرآن میں. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ ایسے چیزیں ہمیں دکھا رہا ہے؟ وہ تو غفور الرحیم ہے، وہ تو بڑا اللہ ہمیں معاف کرنے والا ہے. بے شک وہ معاف کرے گا جب تک آپ اس دنیا میں زندہ ہیں، ورنہ ان من المجرمین منتقمین، یقین رکھو میرا رب، آپ کا رب اللہ تعالی اپنے مجرموں سے بدلہ ضرور لے گا. یہ لفظ ہے سورۃ السجدہ آیت نمبر 22 کہ وہ اپنے مجرموں سے بدلہ ضرور لے گا. کون ہے مجرم؟ یہی ہے وہ مجرم جن کو آیات بتائی جا رہی ہیں، تذکیر کیا جا رہا ہے، وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ کیا جا رہا ہے، فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہونا ہے، یہ ہونا ہے، اور یہ ہو کے رہنا ہے. کس کی بدلے پیچھے بھاگتے ہو؟ لا یسمن ولا یغنی من جوع، ان کے لیے کانٹے دار جھاریاں ہوں گی، سوائے کھانے کے ان کو کچھ نہیں دیا جائے گا. یہاں دو باتیں واضح یاد رکھیے گا جو اس آیت کی تفصیل ہے. کھانے سے دو چیزیں ملتی ہیں، ایک جزو بدن توانائی طاقت، اور ایک بھوک کی حس مر جاتی ہے، اس کا احساس ختم ہوتا ہے. جیسے کہ انسان کو جب بھوک لگی ہو تو اس کو کچھ بھی مل جائے کھانے کو تو وہ آگے سے کہتے ہیں واہ واہ یہ تو بہت ہی ذائقے دار چیز ہے، اور اگر پیٹ بھرا ہو تو وہ ذائقے کی بھی کئی نقص نکالتا ہے. تو کھانے، یہ قدرت ہے، تو کھانے سے دو چیزیں ملتی ہیں، طاقت. طاقت کس چیز کی؟ نافرمانوں کو تو طاقت ملے گی برائیوں میں اور گھسنے کی، اور مسلمان جو نیک لوگ ہوں گے، صرف مسلمان نہیں نیک لوگ، اور جو مسلمان بھی، کیونکہ یہ مہر ہے ان پہ، تو جو نیک لوگ ہوں گے ان کو طاقت ملے گی نیکی میں اور آگے بڑھنے کی. تم ایک نیکی کا کام کرو تمہارے لیے 10 نیکیاں آسان ہو جائے گی، جو میں پچھلی آیت میں بیان چکا. تو طاقت بھی ملے گی اور احساس بھوک کا ختم ہوگا. بھوک کا احساس، بھوک کا احساس اکثر غریب لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں زیادہ ہے، ظاہر سی بات ہے، مگر مجھے یہ زیادہ تر بہتر بات واضح نظر آتی ہے بخاری شریف کی حدیث سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کسی اور کا نام نہیں لے رہا، میں کسی مسلمان کا نام نہیں لے رہا، میں کسی مومن کا نام نہیں لے رہا، میں کسی صحابہ کا نام نہیں لے رہا، میں کسی نبی کا نام نہیں لے رہا، میں تو سب سے اونچے بلند نبی کا نام لے رہا ہوں جو ان سب سے بھی اونچا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، مسجد سے باہر آئے، اور آپ کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ. آپ درخت کے پاس سے گزرے کھجوروں کے، تو نیچے زمین پہ کھجوریں گری ہوئی تھی. اب وہ ریگستان کا علاقہ ہے، وہ والی زمین تو نہیں ہو سکتی، تو وہ پتلی ریت کی، تو اس میں گری ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا ان کو اور ان کو صاف کیا، اور آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا عمر کھاؤ گے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، یہ کون ہے؟ میں کن کی بات کر رہا ہوں؟ جن کے لیے یہ قرآن مجید اترا، جن کے لیے آج ہمیں عذاب نہیں ہو رہا، ورنہ باخدا ہم جو حرکتیں کر رہے ہیں عذاب 1 منٹ میں آ جائے، نہیں آتا ہمیں عذاب. تو یہ کھجوریں تم بھی کھاؤ گے؟ تو آپ حضرت عمر نے کہا میں نہیں کھاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں کھا رہے ہیں؟ تو بھوک کا احساس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
عمر میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا. ہمیں 3 گھنٹے اپنے وقت کے مطابق کھانا نہ ملے تو ہم اگلے کی عزت اپنے الفاظوں کے ہاتھوں سے اس کو پھاڑ دیتے ہیں. تو یہ ہے بھوک کا احساس. تو وہاں پر بھوک کا احساس. تو 2 چیزیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یسمنو، یہ لا یسمنو ولا یغنی من جوع. تو یہ کھائیں گے ان چیزوں کو، اس زقوم کے درخت کو، اس کھولتے ہوئے پانی کو، پر نہ تو ان کو توانائی ملے گی اور نہ ہی بھوک کا احساس ختم ہوگا. یہ پھر بھی اس میں منہ مارتے رہیں گے. یہ ان کے حالات ہوں گے. اور اسی کے برعکس اب یہ جو میں نے آپ کو عذاب بتایا، اب ان کے برعکس وجوہ یومئذ ناعمہ، بہت سے چہرے ہوں گے تر و تازہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تر و تازہ ہوں گے، سایہ ہوگا بادلوں کا، اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے کہ آج ہم تو پاس ہو چکے ہیں. وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ، وہ راضی ہوں گے اپنی اس محنت سے جو انہوں نے کیا ہوگا. یہ وہ کام ہے، یہ وہ تسلی ہے. یہی تو کرنے آئے ہو، اور کیا کرنے آئے ہو دنیا میں؟ یہ جو محنت کا معاملہ ہے اس کو آدھا کر لو، چلو آدھے سے تھوڑا زیادہ کر لو، باقی معاملہ جو فرض ہے وہ تو ادا کرو. نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، روزہ، حج یہ فرض ہے، یہ ہے، مگر اس سے پہلے بنیاد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 12 سال تک کی عمر میں، یعنی کہ 23 سال اگر قرآن مجید، یا 24 سال نازل ہوا ہے 23 سال میں، تو 12 سال تک نماز کا حکم نہیں تھا، عبادت کا حکم تھا. عبادت میں کیا تھی؟ یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، غور و فکر تھی. اور زبان پر تھا تالا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، نون والقلم وما یسطرون. تو یہ اخلاقی معاملات تھے، تمہیں بلڈ اپ کیا جا رہا تھا کہ رول ماڈل کس طرح بننا آگے. تو بہت سے چہرے ہوں گے تر و تازہ، وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ، وہ اپنی محنت سے پوری طرح مطمئن ہوں گے کہ آج ہمیں نوازا جائے گا، آج ہمیں خطاب ملیں گے، آج ہماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں درجے ملیں گے، آج تو ہم خوش ہیں. فی جنت عالیہ، ان کے لیے عالی شان جنتیں ہوں گی، بڑی جنتیں، بلند جنتیں، اونچی جنتیں. جیسے کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، جیسے سب سے چھوٹی جنت ہے وہ یہ زمین پر ہوگی، اور جو اس سے اونچی جنت ہوگی وہ چھوٹی جنت والا اپنی اونچی جنت، یعنی کہ ابھی چھوٹے درجے کی بات کروں، اگر کروڑوں درجے ہیں، ابھی تو بہت درجے، تو میں کروڑوں کا پہلی درجے کی بات ہوں، وہ زمین پر کھڑا ہو کے اپنے سے اونچی جنت کو اپنے اوپر اس طرح دیکھے گا جیسے ستاروں کو دیکھتا، اتنی اونچی ہوگی وہ جنت. تو وہاں پر بیٹھا ہوگا. تو پھر ایک ہے ماشاءاللہ جنت الفردوس، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر، حضرت حسن حسین، جہاں پر خود ابو بکر اور جہاں پر ابراہیم علیہ السلام تمام بیٹھے ہوں گے، وہاں تخت لگے ہوں گے. جنت الفردوس جو سدرۃ المنتہا کے پاس ہے، جس سے آگے جبرائیل نہیں جا سکتے، وہ ہے سب سے اونچی جنت. تو کہاں جانا ہے؟ میں نے تو اسی جنت میں جانا ہے انشاءاللہ. تو آپ بھی سب انشاءاللہ کہیں. تو لا تسمعوا فیہا لاغیہ، جس میں یہ ہے وہ لائن. کیا ہے غیبت؟ کیا ہے کسی کو ایسی بات کہنا؟ لا تسمعوا فیہا لاغیہ، جس میں سب سے چھوٹا خرابی کیا ہوگی؟ ایک ہے ہاتھا پائی، گالی گلوچ. ہاتھا پائی بڑی بات ہوگی، یہ ہاتھا پائی ہوگی، یہ لڑائی ہو گئی. اس سے چھوٹی کیا ہوگی؟ گالی گلوچ. اب اس سے چھوٹی کیا ہوگی؟ دل میں بغض، کسی کے لیے برے بات دل میں صرف کہنا. اب اس سے بھی چھوٹی کیا لفظ ہوگا؟ کسی کو کچھ کہنا نہیں، کہنا کسی اور کو بات ہی کوئی نہیں. تو جس میں کوئی لغاوت جیسی بھی گفتگو نہیں ہوگی، لغوی بات بھی نہیں ہوگی، ایسی بات جو کسی کے نفس کے اوپر نہیں جاتی، کسی کو تنگ نہیں کر رہی. بے شک اس کے الفاظ سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑا، کوئی بات اس نے ایسی نہیں کہ جس کی وجہ سے مجھے تہمت لگی ہو، پر یہ بات اس کو کرنی نہیں چاہیے تھی. یہ ہے لغوی بات. تو جنت میں تو یہ بھی نہیں ہوگا، ایسی جنت ہوگی کھلے دل. تو دوسرے الفاظ میں کہا جائے، اگر اللہ تعالیٰ اور اگر آپ خود محنت کر کے اس قرآن کو اپنے باطل میں اتار لیں
تو آپ کا مزاج لطیف ہو جائے گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بڑی مشہور اور بڑی مضبوط حدیث ہے، کہ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دینا، زبان جو ان دو ہونٹوں کے بیچ میں، اور ایک دو ٹانگوں کے۔ تو یہ ہے، تو جس انسان کی اندر باطل میں باخدا قرآن اتر جاتا ہے، اس کا مزاج لطیف ہو جاتا ہے۔ یہ بات کیسے محسوس ہوگی؟ کیونکہ وہ لغاوت والی، یعنی کہ کوئی ایسی غیبتی بات نہیں کرے گا جس سے کسی کا دل دکھ جائے۔ اگر وہ دل دکھ جائے گا تو معذرت کے ساتھ اس کا ٹیسٹ کریں، جیسے میں نے آپ کو اکثر بتایا کہ ہر انسان کا ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے، جیسے شوگر کا ٹیسٹ ہے، کسی بیماری کا ٹیسٹ ہے، اپنے ایمان کا ٹیسٹ کریں۔ کیا یہ باتیں سن کر دل لرزتا ہے؟ تو پھر ہے، نہیں تو محنت کرو۔ تو وہاں پر ایسی بھی کوئی بات نہیں کی جائے گی، وہاں کوئی لغاوت والی بات نہیں ہوگی۔ فیہا عین جاریہ، جنت میں بہتے ہوں گے چشمے، دودھ کے چشمے بڑے بڑے ماشاءاللہ۔ فیہا سرر مرفوعہ، اور اونچی اونچی نشستیں لگی ہوں گی، تخت لگے ہوں گے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام بیٹھے ہوں گے، اور اونچے اونچے تخت ہوں گے۔ وَقَوَابٌ مَوْضُوعَہ، اور سامنے رکھے ہوں گے پیالے، صرف پیالے، ہم اس کو جام بھی بولتے ہیں مگر لفظ ٹھیک ہے۔ تو پیالے رکھے ہوں گے، مطلب کہ ترتیب کے ساتھ، بالکل سلیقے کے ساتھ، خوبصورت طریقے سے۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور کتاروں میں تکیے لگے ہوں گے۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور بچھے ہوں گے قالین۔ یہ کون سے قالین ہوں گے؟ قالین کے اوپر بھی ایک ایسی خوبصورتی جو ہم نے شاید نہ دیکھی ہو۔ تو قالین بچھے ہوں گے صف کی شکل میں۔ یہاں میں ایک حدیث مسلم شریف کی طویل حدیث ہے، مگر میں جتنا تھوڑا کر سکوں میں بتاؤں۔ کیا وجہ ہے کہ انسان دوزخ یا نافرمانی سے جان کیوں نہیں چھڑواتا؟ کیا وجہ؟ کیا وجہ اس کو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی؟ اس کی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا۔ یہ متشابہ ہے جو میں ابھی آپ کو آخر میں بیان کروں گا، یہ کس طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ناگوار چیزیں کون سی ناگوار؟ مرد سے شروع کرتا ہوں تو عورت پہ آتا ہوں۔ ناگوار چیزیں، حرام سے بچنے کی ناگواری، نماز نہ پڑھنے کی ناگواری، وضو اور غسل نہ کرنے کی ناگواری، روزے کی حالت میں بھوک کی ناگواری، جو وہ بھوک نہیں برداشت کرتا، آنکھوں کی حفاظت کی ناگواری، پردے کی ناگواری، غیبت کی ناگواری، بد اخلاقی کی ناگواری، بے حیائی اور بے شرمی کی ناگواری۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت کو ان چیزوں سے ڈھانپ دیا کہ یہ یہاں پر نہیں ہوں گی، اور اسی طرح جہنم کو شہوات سے ڈھانپ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت پیدا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو کہا کہ جاؤ جنت کو دیکھ کے آؤ کیسی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام گئے اور دیکھ کے اور آ کے کہا، یا اللہ، کوئی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شخص سر دھر طاقت نہ لگا دے جنت میں داخل ہونے کے لیے۔ کیا خوبصورت چیزیں ہیں، کیا معاملات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا۔ اب کہا دیکھو، جاؤ جبرائیل اب دیکھو اب کیسا لگتا ہے، کیسا معاملہ نظر آتا ہے۔ دیکھا اور کہا، یا اللہ تیری ذات کی قسم مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شخص جنت میں جا سکتا ہے، بہت مشکل ہے، بڑے امتحانات ہیں، پار کرنے پڑیں گے۔ اب اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب میں نے جہنم پیدا کی، جاؤ جہنم کو دیکھو کیا نظر آتا ہے۔ آپ آ کے جبرائیل علیہ السلام نے دیکھ کے آ کے کہا کہ یا اللہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی شخص اس میں جائے گا، وہ تو اس سے جان چھڑائے گا، وہ سوچے تک کہ بھی نہیں کہ یہ کام کر دوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو شہوات سے، اللہ تعالیٰ نے جہنم کو شہوات سے ڈھانپ دیا۔ کون سی شہوات؟ دنیا کی لذت، ایک ہی لفظ بولوں گا باقی بات لمبی ہو جائے، دنیا کی لذت سے ڈھانپ دیا۔ آپ کہا جا کے دیکھو۔ جبرائیل علیہ السلام گئے اور آ کے کہا، یا اللہ
کوئی بندہ نہیں جو اس دوزخ سے بچ پائے گا، یہ تو سب اس میں ہی جا گریں گے، کیونکہ یہ بڑا یہ تو ساری اٹریکشن تو ادھر ہی بیٹھی ہوئی ہے، یہاں پر ہی تو سارا وہ کام ہونا ہے۔ تو اصل میں یہ ہے وہ معاملات جو ہمیں لگتے ہیں باخدا چند منٹ کی گھڑیوں کے یہ معاملات، مگر میں پھر وہی بات کہہ رہا ہوں، یہ ہمیشہ میں ایک بات کہتا ہوں، ٹھیک ہے ہر انسان کا ایک دور آتا ہے جوانی کا، مگر ایک خوف کہ میں نے جس طرح اپنے بڑوں کو شکل دکھانی ہے اس معاملے کی یا جس معاملے، میں اپنے رب کو کیسے شکل دکھاؤں گا؟ میں آج اس بھوک کے پیچھے اللہ تعالیٰ مجھے، بے شک اللہ تعالیٰ نے جس کو نعمت دی ہو مگر وہ نعمت کو بھی ایسے کر لے، تو آج جو میں یہ پیٹ بھر کے کھا رہا ہوں، کیا میرا نبی پیٹ بھر کے کھاتا تھا؟ نہیں، تو پھر میں اس کی صف میں نہیں کھڑا ہو پاؤں، مشکل ہے، نہیں ہو سکوں گا، نہیں ہو سکتا۔ پیٹ بھرو، مگر یہ کیا کر رہا ہوں؟ جب میں سنت پہ چاہنا تو میری سنت باہر بھی ہونی چاہیے اور میری اندر بھی نظر آنی چاہیے۔ اور پھر اسی طرح عورت سمجھے کہ میں کس طرح حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہ سے چلو مریم، حضرت فاطمہ الزہرا مریم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے کیسے ملوں گا میں؟ اور عورت کیسے ملے گی؟ وہ تو پردے کے بغیر کہیں نہیں جاتی تھی، اور ہم پردے کے بغیر جاتے ہیں تو ہم ایک صف میں نہیں مل سکے، تو یہ معاملات کیسے درست ہوں گے؟ تو یہ ہے اصل میں میدان حشر اور اس کے بعد کے معاملات۔ اب آگے نشانیاں بیان ہو رہی، یہاں تک صرف میدان حشر اور اس کے بعد کے معاملات۔ اب جو آیات شروع ہوں گی وہ ہے الذی خلق فسوی۔ اب آپ کو ملیں گی دلیلیں، کس چیز کی دلیلیں؟ بڑی اونچی اونچی دلیلیں، میں تو ان دلیلوں کو معذرت کے ساتھ پہلے تو میں نہیں سمجھ پایا، مگر جب اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو سمجھی، تو بات سمجھ میں آئی اس طریقے سے کہ یہ کتنی ضروری گفتگو تھی۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، تو کیا یہ لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ اسے کیسے پیدا کیا، اس کو کیسے بنایا؟ الذی خلق فسوی، کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اور خالق پیدا کرنے کے بعد پھر ہم نے اس کو ہدایت دے دی، اس کو بنا دیا ویسے جیسے تمہارے لیے آسانی ہو۔ تو افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، تو کیا تم لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ اس کو کیسے پیدا کیا؟ یہاں پر تاثیر اور توفیق دونوں کا لفظ کمبائن ہو رہا ہے۔ تم نہیں دیکھتے وہ صحرا کا جہاز جو کئی کئی ہفتے بغیر پانی کے چلتا ہے؟ کیونکہ یہ مشابہہ تب دی گئی تھی کیونکہ عرب کا زمانہ تھا، اور آج بھی ایسا ہی ہے کہ آپ عرب میں جا کے دیکھو تو صحرائی صحرا نظر آتے ہیں، تو کئی کئی ہفتے وہ پانی کے بغیر چلتا ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی سٹوریج رکھی ہے کہ وہ پانی کو سٹور کر لیتا ہے، اپنے اندر جمع کر لیتا ہے، یہاں تک کہ تو پھر اس گرمی کی شدت میں اس کو استعمال کرتا ہے، یہاں تک کہ پرانے زمانے کے جو بدو لوگ تھے جو اس میں جاتے تھے، جو بڑا بڑا لمبا سفر کرتے تھے، جب پیاس کی شدت ہو جاتی تو اس کے گلے میں لکڑی، حلق میں لکڑی مارتے تھے تو وہ کیا کرتا تھا؟ الٹی کرتا تھا، الٹی معدے سے نہیں کرتا تھا، وہ اس پانی کو نکالتا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، تو وہ اس کو پانی کو پیتے تھے اس گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے۔ تو کیا اللہ کی شان تمہیں اس میں نظر نہیں آتی؟ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا، وہ تمہیں وجود میں لایا، تمہاری صورت بنائی، یہ وہی صورت ہے جس کے اوپر ایک دوسرے پر آج تم اپنے ایمان کو نچھاور کرتے ہو۔ ایک عورت جو ابھی میرا خیال ہے کہ شاید بالغ بھی نہیں ہوئی ہوتی، اور اگر کیونکہ آج تو بہت ہی کم عمر میں وہ بالغ ہوئی، تو اس کے لیے ماں باپ کی محنت اور رب کی محبت اور اس کے امتحانات کوئی معنی نہیں رکھتے۔ یہ چند دنوں کا ایک لڑکا اس کے لیے اتنا معنی رکھتا ہے کہ وہ اس کے اوپر اپنا ایمان نچھاور کر دیتی ہے، کہتی یہ تیرا ایمان ہے، تو بتا، حرام سے آگے نکل جاؤں، بے پردگی اختیار کر جاؤں، اور وہ مرد یہی کرتا ہے، وہ بھی بے پردگی اور بے حیائی میں حد سے آگے نکل جاتا ہے، وہ شرم ہو یا کسی معاملے کی نہیں کرتا، وہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میری ماں نے مجھے 9 مہینے پیٹ میں رکھا اور اس کے بعد اس نے جنا، اور میرے باپ نے محنت کی، اور سب سے بڑی ایمانداری میں اپنے رب کے ساتھ، تو جو اپنے رب سے ایماندار نہیں وہ اس کے ساتھ کیسے ایماندار ہو سکتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں وجود میں لایا اور تمہیں صورت بنائی، اور سب سے اونچا نام تو میرے رب کا ہی ہے، سب سے اچھے نام ہے۔ تو یہی حقیقت ہے کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کی شان نہیں دیکھتے؟
دوسری شان وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور اس آسمان کی بلندی کو نہیں دیکھتے تم کہ یہ کس طرح بلند ہے، کس نے اس کو بلند کیا، اور اس کی بلندی کس کی طرف اور اس کی عظمت کس کی طرف اشارہ کر رہی ہے؟ سبح اسم ربک الاعلی، جو پروردگار سب سے بلند ہے، اس کی تسبیح کرو جو سب سے بلند ہے۔ اس نے تو آسمان بلند، اتنا بلند، اور اسی طرح وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، وہ تمہیں پہاڑ، گاڑے ہوئے پہاڑ نظر نہیں آتے جو گاڑے کیے گئے ہیں، ان کو نصب کیا گیا، ان کو کھڑا کیا گیا۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، تو یہ زمین نہیں دیکھتے جس کو بچھا دیا گیا۔ اس کو یہاں پر یہ چار چیزیں، اونٹ، پہاڑ، زمین اور آسمان کا ذکر کیوں آیا؟ عرب کے لوگ جب ایک جگہ سے، ویسے تو ان کی زندگی کا، کمائی کا ذریعہ سفر کے ذریعے تجارت تھا، اور وہ جو سفر کرتے تھے تو وادیوں میں سے ہو کے جاتے تھے۔ تو عرب کے اندر جب کوئی انسان، یعنی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ، کیونکہ تجارت کے علاوہ کوئی اور ذریعہ معاش تھا نہیں، تو یہی تھا، بکریاں، بھیڑ بکریاں چلانا۔ تو ایک شخص گھنٹوں سفر کری جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے، تو چلتے وہ کیا چیزیں دیکھ رہے ہیں؟ چار ہی چیزیں جو ہیں جو اس کو مشاہدے میں رہتی ہیں۔ اونٹ پہ خود بیٹھا ہوا ہے، دائیں بائیں پہاڑ ہے، اوپر آسمان ہے، نیچے زمین ہے، چاہے اس کے ذہن میں کئی باتیں چل رہی پر یہ چار چیزیں مشاہدے میں ہیں۔ ان چار چیزوں کے اندر سے شاید آج ایک چیز، آج کے اس 2021 کے دور میں ایک چیز شاید اونٹ نہ پہ ہم جا رہے ہوں، پر تین چیزیں ہمارے مشاہدے میں موجود ہیں۔ پہاڑ، جب ہم پہاڑی علاقے میں جاتے ہیں، مڑی جاتے ہیں یا اسلام آباد جیسے اونچے، تو ہم پہاڑوں کو ہی دیکھتے ہیں، اور آسمان اور زمین کو تو ہم ہر وقت مشاہدے میں رکھتے ہیں۔ تو کیا تم ان اللہ تعالیٰ کی، ویسے تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح ایک ایک ذرہ کرتا ہے اس کائنات کا، کیونکہ وہ کامل ہے، اس کا علم مکمل ہے، تو کیا تم اس آسمان کو نہیں دیکھتے، غور و فکر نہیں کرتے، نہیں سمجھ آتی یہ کس کی طرف اشارہ کرتی ہے؟ تمہیں نہیں پتہ لگتا کہ یہ زمین جو تمہارے آگے بچھا دی گئی ہے یہ کس طرف اشارہ کرتی ہے؟ کون ہے تمہارا رب؟ کیسے وہ تمہیں دیکھے گا؟ کیسے وہ تمہارے معاملات کو سمجھے گا؟ اور تم فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ، اے پیغمبر تم نصیحت کیے جاؤ، تم بس نصیحت کرنے والے ہی ہو، تم بس نصیحت کرو۔ یہ وہی لفظ ہے جو سورۃ الاعلیٰ میں آیا تھا، وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، یہ اس کا متشابہ ہے، فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ۔ یہاں پر یہ بات میں دلیلاً اس لیے کہوں گا کہ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا، مجھے علم نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا۔ کیوں؟ یہاں پر یہ بات جان لیجئے، معرفت رب، توحید رب انسان کے اندر موجود ہے، یہ بائی ڈیفالٹ انسان میں انسٹالڈ ہے، اس کی روح کی شکل میں، اس کے قلب کے اندر یہ موجود ہیں چیزیں، معرفت رب، مگر صرف کیا ہے کہ خواہشات اور آرزو، دنیا کی محبت، حب مال، انہوں نے تمہیں ڈھانپ دیا ہے۔ یہ وہی بات ہے جو ڈھانپنے والی بات میں پہلے بیان کر چکا۔ تو ان چیزوں نے پردوں نے تمہارے دلوں پر، تمہارے قلب پر پردے ڈال دیے ہیں، اور انہی پردوں کو اٹھانا تذکیر ہے۔ یہ ہے اصل بات کہ یہ چیزیں تمہارے اندر موجود ہیں، تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں نہیں پتا تھا، یہ پردے کا نہیں ہمیں پتا تھا، اور مرد نہیں کہہ سکتا کہ مجھے آنکھوں کی حفاظت کا نہیں پتا، مجھے نہیں پتا تھا، تبلیغ کرنا میری ذمہ داری تھی، مجھے تو نہیں پتا تھا۔ تو یہ جناب اس کے اندر موجود ہے، جس کو میں پہلے بیان کر چکا، توحید جبلی، توحید اخلاقی، اپنا جبلی ہدایت، اسی طرح اخلاقی اور نفسی، یہ تمام چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اس کی اس گفتگو کو، اس فذکر انما انت مذکر کو پڑھتے ہوئے مجھے ایک کتاب ملی، اس کا نام بھی اسی چیز سے ریلیٹڈ تھا، اس حدیث سے، اس آیت سے، کہ قلب کے اوپر جو پردے پڑ جاتے ہیں، خواہشات کے، آرزوؤں کے، دنیا کے، محبت مال کے، حب مال کے، دنیا کی محبت کے، کشف محجوب کتاب ہے ایک، شیخ علی حجویری کی، مطلب حجاب میں آئے ہوئے ہمارے دل۔ اس کتاب کے نام سے ہی مجھے اس چیز کا پتہ لگ گیا کہ یہ پردوں کا ذکر ہے۔
مگر بہتر میں ہمیشہ یہاں پر یہ کہوں گا، یہ صرف ایک آپ کو اگزامپل دینی تھی، بات سمجھانی تھی، کیونکہ تو جب ریسرچ بندہ انسان کرتا ہے تو وہ بھی اپنی ریسرچ کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے، اپنے نوٹس کو پہنچانے کے لیے، جو میں یہ کام کر رہا ہوں تبلیغ کا، تو یہ اس کے ذریعے پہنچاتے ہیں۔ پر میری آپ سے عاجزانہ گزارش ہے کہ قرآن مجید اور احادیث کے علاوہ باقی کتابوں سے تھوڑا سا پرہیز کریں، کیونکہ مکمل کتاب یہی ہے۔ جب آپ ان کو پڑھ لیں پھر آپ دوسری بھی کتابیں پڑھ لیں، پہلے اس کو مکمل کریں۔ بنیادی چیز یہ ہے، بنیاد یہ ہے، پھر آگے کے معاملات ہیں۔ تو کیا تم دیکھتے نہیں اس آسمان کو، اس زمین کو اور اس اونٹ کو، ان پہاڑوں کو؟ کیا تمہیں ان میں کوئی اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اللہ تعالیٰ کی عظمت نظر نہیں آتی؟ لست علیہم بمسیطر، آپ کو ان پر زبردستی نہیں مسلط کیا گیا، اور نہ ہی آپ نے ان کے اوپر اپنا ایمان زبردستی مسلط کرنا ہے۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو صرف یاد دہانی کرانے کے لیے ہیں، ہدایت تو ان کے اندر موجود ہے، صرف آپ نے ان کو اجاگر کرنا ہے۔ ہدایت باہر سے نہیں آئے گی اندر، جب ہدایت آ جائے گی۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جب ہدایت آ جائے گی، ہدایت موجود ہے، تم نے اس پہ سے پردے ہٹانے ہیں۔ جیسے ایک نقش بنانے والا، ایک سن تراش پتھر میں سے تصویر نکالتا ہے، تصویر اس پتھر میں موجود تھی، اس کے دماغ میں تھا کہ بس یہاں سے 1 فٹ آگے کرنا ہے، یہاں سے تھوڑا پیچھے، یہاں سے تھوڑا کم، وہ تصویر اس میں موجود تھی۔ تو ہدایت تم میں موجود ہے، صرف اس میں سے پردے ہٹاؤ۔ یہی بات اللہ تعالیٰ آج کے دور کے لوگوں کو یہی تو کہہ رہے، لست علیہم بمسیطر، آپ کے اوپر کوئی مسیطر نہیں کرنا، ہم نے مسلط نہیں کرنا یہ دین، تم نے اپنے پردے خود ہٹانے، تمہارے اندر یہ ہدایت موجود ہے، یہ نور موجود ہے۔ ہاں، مگر جس کے اندر یہ حس مر چکی ہو، اس پر مشقت مت کی جائے، اس کے اوپر محنت نہ کی جائے۔ جو خود طلبگار نہیں، اس کو کیا فائدہ، تو اس پر وقت نہ ضائع کیا جائے۔ الا من تولی وکفر، ہاں مگر جو کوئی منہ پھیرے اور کفر اختیار کرے، فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ عَذَابَ الْأَكْبَرَ، تو اس کو بڑا عذاب ہوگا، زبردست عذاب ہوگا۔ یہ وہی بات ہے جو میں پہلے بتا چکا ہوں نار الکبریٰ کی، سورۃ الاعلیٰ میں، جہاں اس کی وضاحت میں جیسے پہلے بھی کر چکا ہوں۔ سورۃ الاعلیٰ میں سب سے بڑا عذاب اس کو کیوں ہوگا؟ ایک تذکیر ہے جو میں کر رہا ہوں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتائی، اور ایک تذکیر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کر رہے ہیں، یعنی کہ نبی سب سے بلند کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ تذکیر خود قرآن مجید پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ اور اب جو منہ پھیرے گا وہ اشقا ہوگا، سب سے بڑا اشقا ہوگا، بدبخت ہوگا، وہ نار الکبریٰ کا مستحق ہوگا، وہ بڑے عذاب میں جائے گا۔ اور آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پردے میں ہیں، مگر یہ قرآن مجید اور احادیث جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود کی ہے، وہ آپ کے آگے ہیں۔ اب آپ منہ پھیرو گے تو آپ بھی اس کے مستحق ہوگے۔ اسی طرح سورۃ المومن کے اندر واضح طور پر جب ترجمہ، جب ان کو عذاب اور تکلیف دی جائے گی، کہ ان کو مسلمانوں، جب ان کو عذاب اور تکلیف پہنچائی جائے گی، تو اللہ تعالیٰ اس جہنم میں، اس دوزخ میں جا کے پوچھیں گے کہ آج تمہیں کیسا لگ رہا ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ یا اللہ آج تو ہم اپنی جانوں سے بیزار ہیں۔ جب پینے کو ملے گا کھولتا ہوا پانی جس پہ ہماری کھالیں گر جائیں گی، اور وہ کانٹے دار جہاریاں، اور وہ زقوم کا درخت جو پیٹ میں جا کے اس گرمائش کی شدت کو بڑھائے گا، تو کیا کہیں گے ہم؟ یا اللہ آج تو ہم اپنی جانوں سے عذاب ہیں، آج تو نہ موت آ رہی ہے، نہ ہم مر پا رہے ہیں، نہ ہم زندہ ہیں نہ مرتے ہیں، ہم تو اسی طرح حالت میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس سے زیادہ میں بیزار ہوتا تھا جب میں تمہارے اوپر اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا تھا اور تم منہ پھیرتے تھے، نافرمانی کرتے تھے، تم بغاوت کرتے تھے، تم میرے ساتھ بغاوت کرتے تھے، تم مجھے آنکھیں دکھاتے تھے کہ ٹھیک ہے نہیں کریں گے ہم، نہیں کرنا یہی تو بغاوت کا حصہ ہے۔ تو آج تم اس ٹائم روح گردانی کرتے تھے، آج تم اس عذاب کے مستحق ہو۔ اِنَّا اِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، یقین جانو ان سب کو ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے۔ اب یہ تسلی ہے ان لوگوں کو جو تبلیغ کر رہے ہیں، یہ تسلی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے نبی فَمَحِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، اے نبی آپ ان کو مہلت دیں، فَمَحِّلِ الْكَافِرِينَ، ان کافروں کو مہلت دیں، أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا،
ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، ان کو ڈھیل دے دیں، ان کو چھوڑ دیں۔ اِنَّا اِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، یقین جانو ان سب کو ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے، یہ کہاں جا سکتے ہیں؟ گھبراؤ مت، پریشان مت ہو۔ اسی طرح جو لوگ تبلیغ کے راہ میں کام کر رہے ہیں، جو تبلیغی کام کر رہے ہیں، جو لوگ آگے سے نافرمانی کرتے ہیں، جو نہیں سنتے، نہیں مانتے، نہیں اس تبلیغ کی دعوت کو قبول کرتے، ان کے لیے صبر۔ اللہ تعالیٰ ان کو آزمائے گا، سورۃ زمر، مگر ان کو چھوڑو ان کے حال پر، ان کو رہنے دو۔ کیوں؟ سورۃ الرحمن میں واضح طور پر آیت ہے کہ ترجمہ کہ جب جن اور انسان، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ کہو ان جن اور انسان کو کہ بھاگ کے دکھائیں، کہاں تک بھاگتے ہیں، کہاں تک بھاگیں گے؟ کوئی ہے حد جہاں پر اللہ تعالیٰ کی سلطنت نہ پائیں؟ کہاں تک بھاگیں گے؟ کوئی حد ہے چھوڑ کے جا سکیں؟ یہ کہیں نہیں جا سکتے، ان کو چھوڑ دو۔ ابھی تو یہ پودا لگا ہے دعوت کا، ابھی تو یہ تناوا درخت بننا ہے، ابھی تو مدانی مار کے اس میں سے مکھن نکالنا ہے، ابھی تو چھوڑ دو ان کو ان کے حال پر۔ نہیں سنتے تو چھوڑ دو، ہاں جو محنت کرتا ہے اس کو محنت کے اوپر اس کو وقت دو، ورنہ اس کو السلام علیکم اس کو کہہ کے آگے نکل جاؤ، کیونکہ اس کے اوپر محنت مت ضائع کرو، کہیں وہ تکبر میں نہ پڑ جائے۔ تو ابھی ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ ثم ان علینا حسابہم، یقیناً ہم ہی ان کا حساب لیں گے۔ یہاں پر تسلی بھی ہے اور ادھر سے یہ حکم بھی دیا جا رہا ہے، ہم ہی ان کا حساب لیں گے۔ آپ نہیں لیں گے ان کا حساب، آپ صرف تذکیر کریں، آپ صرف تبلیغ کریں، آپ ان کو صرف یاد دہانی کرائیں۔ جن کی طرف رجحانات ہیں ان کے اوپر محنت کریں، جن پر نہیں ہیں ان کو چھوڑ دیں، کیونکہ ثم ان علینا حسابہم، میں نے حساب لینا ہے اور میں جانتا ہوں میں نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ جب میرا نبی روضہ کوثر پہ انا اعطیناک الکوثر پر جب جام پلا رہا ہوگا، جو لوگ تھک گئے ہوں گے میدان حشر میں، ہزاروں سال کھڑے ہو کے بوڑھے ہو چکے ہوں گے، جب روضہ کوثر پلایا جا رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ نبی کے پاس جب وہ شخص آئے گا تو فرشتے کہیں گے یا اللہ اور یا رسول اللہ یہ وہ شخص ہے، آپ جانتے ہیں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے میں جانتا ہوں۔ تو یہ وہ شخص ہے جو آپ کے احکامات کو نہیں مانتا تھا، آپ کے احکامات کو اپنے پیٹھ پیچھے پھینکتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے؟ لے جاؤ اس کو، کہاں؟ ثم ان علینا حسابہم، اب حساب اللہ کرے گا۔ تو جس کی شکایت نبی کرے وہ بچ سکتا ہے۔ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، یا اللہ ہم سے ہلکا حساب لئیو، ہمارا حساب ہلکا رکھنا، یا اللہ ہمارا حساب ہلکا رکھنا، ہمیں اس معاملے میں مت ڈالنا، ہماری تو کمر ٹوٹ جائے گی، ہم نہیں اس معاملے کو برداشت کر سکیں گے۔ تو یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سے حساب ہلکا لے، کہیں ہمیں نہ اس معاملے میں کھڑا کرنا پڑ جائے، کہیں ہمیں نہ زقوم کا درخت کھانے کے لیے پریشانی کا معاملہ پڑ جائے، ہم سے نہیں ہونا برداشت، ہمیں تو یہاں کی گرمی اور سردی برداشت نہیں ہوتی، ہم کہاں سے میدان حشر کے معاملے برداشت کر پائیں گے۔ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اے اللہ ہم سے حساب ہلکا لئیو۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بآیات بما فیہ من الآیات و ذکر الحکیم۔ جو بات میرے منہ سے غلط نکل گئی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، جو جذباتی طور پر میرے منہ سے الفاظ غلط نکل گئے ان کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حشر کے میدان اور اس قیامت کے دن، اس بھاری دن القاریہ اس کے دن سے ہمیں معاف کرے، اور ہم اس بھاری دن سے ہمیں بچائے، اور ہمیں اس قابل کرے ہم اس بھاری دن میں سے آسانی سے گزر سکیں، اور ہمیں توفیق دے اس قرآن مجید کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی، ہمارے قلب میں اترنے کی۔ اللہ تعالی ہم پہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔